الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب توجہ میری طرف ہو. ہماری گفتگو توابع کے بارے میں تھی ہے اور شاید رہے گی، اور اگر آج بحث پوری ہو گئی تو پھر توابع ختم ہو جائیں گے. دو تابع آپ پڑھ چکے، اب پھر ابھی سے ہی دماغ گھوم گیا. عطف بالحرف پڑھے نہیں پڑھے؟ ہاں ٹھیک، نعت اور عطف بالحرف پڑھ چکے. آج آپ تاکید پڑھیں گے. بیٹا تاکید مصدر ہے باب تفعیل کا، ٹھیک ہے. تاکید 7 اقسام میں سے محموز الفا ہے، ٹھیک ہے. تاکید کے اصلی حروف اکد میں یہ جو کاف پر تشدید ہے، یہ تشدید دلالت کرتی ہے کہ یہاں 2 کاف ہیں. لیکن جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اکد میں سے کون سی کاف زائد ہے اور کون سی اصلی ہے. سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک زائد ہے ایک اصلی ہے، پتہ نہیں ہے کون سی اصلی ہے اور کون سی زائد ہے. بات واضح؟ ہاں پتہ نہیں چلتا، کیا کریں کیوں سر. مثلا تعلیم، یہاں تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کا فاعل فعل کیا ہے؟ عین الفعل کیا ہے؟ لام، اور لام الفعل کیا ہے؟ میم، علم. لیکن جب اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تو یہ لام ڈبل ہو جائے گا، علم. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا لام جو ہے کیا ہے وہ اصلی ہے اور کون سا زائد ہے. بیٹا جب ایک حرف دوسرے کے اندر چھپ جاتا ہے تو اس عمل کو ادغام بولتے ہیں. پہلے کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغمن فی. علم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلا لام مدغم ہے، دوسرا مدغمن فی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصلی اور زائد کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کی کتنی اقسام ہیں؟ تاکید کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ تاکید تو تابع ہو گئے نا. تاکید ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی مضبوطی اور پکے ثبوت پر دلالت کرتا ہے. میں کہتا ہوں جاءنی سجاد، آپ سوچتے ہیں کہ سائیں بوڑھے ہو گئے ہیں، شاید عارف آیا ہو، سائیں کے منہ سے سجاد کا لفظ نکل گیا. میں کہتا ہوں جاءنی سجاد. اب جب دوسری مرتبہ میں نے سجاد کہا تو سامنے والے کو بالکل پکا یقین ہو جائے گا کہ سائیں نے جو پہلے سجاد کہا وہی سجاد مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں. بیٹا تاکید کی 2 قسمیں ہیں. اب میں تو سوچتا ہوں کہ ہدایہ کے پڑھنے کے بعد سمجھے آپ کی آٹومیٹک حل ہونی چاہیے. تاکید کی کتنی قسمیں؟ 2، لفظی اور معنوی. تاکید لفظی کا مطلب یہ ہے کہ مطبوع والے لفظ کو دوبارہ تکرار کریں تو یہ تاکید لفظی ہو جائے گی. تاکید لفظی اسم میں بھی ہو سکتی ہے، فعل میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعید نہیں کہ حرف میں بھی ہو. ٹھیک. ضرب زید، مارا زید نے. یہاں پر آپ نے کس کی تاکید کی؟ فعل کی. ضرب زید، یہاں کس کی تاکید کی؟ اسم کی. ان زیدن قائم، یہاں حرف کی تاکید کی. اچھا، تاکید معنوی کیا ہے؟ تاکید معنوی یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا تابع کا لفظ اور مطبوع کا لفظ الگ ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تابع والا لفظ ہے اس کو تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. مثلا اشتریت سیارۃ، میں نے گاڑی خریدی، کلھا، پوری کی پوری. یعنی پہلے آپ کو اشتباہ ہو رہا تھا کہ شاید اس گاڑی میں سائیں اور سائیں کے بھائی پارٹنر ہے، حصہ ان کا ہے حصہ ان کا ہے. میں کہتا ہوں کلھا، تو آپ کے ذہن سے یہ پارٹنرشپ والی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. گویا کہ یوں کہیں کہ یہاں پر یہ تاکید دلالت کرتی ہے کہ یہ حکم جو ہے
पूरे मतबू को शामिल है, ठीक है। कभी कभी मतबू के अफराद की शमूलियत के लिए भी ताकीद आती है। फसज्जदल आरिफ, कहाँ जा रहे थे, कहीं जा तो रहे। फसज्जदल मलाइकतो, बेटा मलाइका ने सजदा किया, ठीक। अब आप सोच रहे हैं सब ने किया या बाज़ ने किया? मैं कहता हूँ कुल्लुहुम, सब के सब ने सजदा किया, ठीक है। पर ये ताकीद जो शमूलियत वाली होती है वहां पर होती है जहाँ मतबू के या अज्जा हो या अफराद हो। लेकिन अगर मतबू के अज्जा और अफराद नहीं, या उनको जो है क्या है तकसीम नहीं किया जा सकता, अज्जा तो हैं लेकिन तकसीम नहीं किया जा सकता, तो वहां पर ताकीद नहीं आ सकती। मसलन बेटा आप कहते हैं जाअनी अभी, मेरे पास आया बाबा। अब आप यहाँ कुल्लो नहीं कर सकते पूरा बाबा, भाई आएगा तो पूरा आएगा ना, ठीक है। वो कत्ल हो जाए टुकड़े टुकड़े वो तो अलग बात है, लेकिन बाबे के आना, ठीक है, इसको जो है क्या है न आप अज्जा में तकसीम कर सकते हैं न इसके कुछ अफराद है, तो यहाँ पर ये कुल वगैरह के जरिए ताकीद आप नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें इश्तरीतुल अब्द, मैंने अब्द खरीद किया, ये भी इंसान है, लेकिन खरीदारी कभी पूरे अब्द की आप करते हैं कभी आधे की करते हैं, तो हुक्मी तौर पर अब्द को तकसीम कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर तकसीम नहीं करेंगे, हुक्म के लिहाज से खरीदारी के हवाले से उसको तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल्लहू कहना चाहे तो कह सकते हैं। बात वाज़ेह हो गई। उसके बाद ताकीद के कुछ और भी अल्फाज हैं, ठीक है, लेकिन उनमें फिर तरतीब शर्त है। यानी अगर ताकीद लाना चाहते हैं तो पहले मसलन जो है क्या है कुल के साथ लाएंगे, फिर अजमा के साथ, फिर अक्ता अबता अबसा, ठीक है। अकेला अगर अबता लाना चाहे तो नहीं ला सकते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम इबारत में पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा ताबे है वो बदल, ठीक। बदल एक ऐसा ताबे होता है जिसका हकीकत में हमने कष्ट किया होता है। हकीकत में मतबू हमारा मकसद नहीं होता, ताबे, जबकि अतफ में हमारा मतबू भी मकसद होता है, ताबे भी, ठीक है बेटा। नअत में दोनों मकसद होते हैं, बल्कि नअत में तो हम यूं कहें कि हमारा मतबू ज्यादा मकसूद होता है, ठीक है। ताकीद में भी हमारा मतबू मकसूद होता है, लेकिन बदल में हमारा मकसद जो है क्या है वो ताबे होता है, मतबू नहीं होता। मसलन मैं कहता हूँ जानी अमजदो परवेज़, मेरे पास आया अमजद फिर परवेज, यानी क्या, ये जा की निस्बत हकीकत में मैं अमजद की तरफ नहीं देना चाहता था, वो तो मुंह में आ गए, ठीक है। तो परवेज। बदल की बेटा दो चार किस्में हैं, बदलुल कुल मिनल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तेमाल, ठीक है, और बदलुल गलत। बदल कुल मिनल कुल का मतलब क्या है, यानी ये बदल पूरे मुबदल मिन्हो की जगह पे हमने इरादा किया है, उसका हिस्सा वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे जानी अमजद परवेज, ठीक, परवेज अमजद का हिस्सा भी नहीं है, परवेज अमजद के साथ किसी लिहाज से कोई ताल्लुक भी नहीं रखता, ठीक है। तो ये बदले कुल मिनल कुल। मैं अब ये कहता हूं कि जनाब ज़रब तो अमजद रअसहु, मैंने मारा अमजद को, उसके सर को, ठीक है। यानी जो मैंने थप्पड़ लगाई या जो डंडा लगाया वो उसके जो है क्या कंधों पे नहीं लगाया, हाथों पे नहीं लगाया, सर पे लगाया, तो ये रास जो है बदलेबाज है, ठीक है। कभी आप कहते हैं सुलेब आरिफ, ठीक है, सौबहू, आरिफ से डाकू ने लूट लिया उसके कपड़े, तो अब कपड़े आरिफ का जुज नहीं है, ठीक है, कपड़े खुद आरिफ नहीं है, लेकिन आरिफ उन पर मुश्तमिल है, यानी वो उसके साथ ताल्लुक रखते हैं। बदल गलत तो ये है कि भाई आपने गोया कि शुरू में ही मुबदल मिन्हो को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, जब भी बात करते हैं तो अमजद साहब कहते हैं मामू की बेटी, भाई मामू की बेटी नहीं, चचा की बेटी भी घर आ सकती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बदले गलत कहते हैं।
بات واضح ہو گئی. اس کے بعد یہ کیا عطف بیان ہے, وہاں تک عبارت پڑھیں. پھر اگر ٹائم کم ہوا ہمارے اس ریکارڈنگ کا تو وہ پڑھیں گے, نہیں تو اس کو آج چھوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثالث التأکید. بیٹا تیسرا تابع کیا ہے؟ تاکید. وہ یہ تاکید تابع. بیٹا تابع میں آپ ترجمہ یوں کریں, ایک ایسا تابع ہے. آپ کہیں جیسے یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے کیا بھائی؟ مفرد کی وجہ سے یہ کرنا پڑے گا. یفیدو جو تابع فائدہ پہنچاتا ہے, تقریر مطبوع ہی. تقریر کا عربی میں اگر ترجمہ کریں گے تثبیت. تثبیت یعنی ثابت ہونا. مطبوع ہی کی ضمیر جائے گی تابع کی طرف, یعنی یہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مطبوع ثابت ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا. بیٹا تھوڑا سا نحو کی طرف ہم جائیں. یفیدو فعل ہے, اس کو فاعل چاہیے. فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ تابع کی طرف. پھر یفیدو باب افعال سے ہے جس کو مفعول چاہیے. تقریر اس کا مفعول ہے. پھر تقریر مضاف ہوا مطبوع کی طرف. پھر مطبوع مضاف ہوا ہے کس کی طرف؟ اس ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے, ترجمہ کلیئر ہو گیا. مطبوع ہی کی ضمیر بھی کہاں جائے گی؟ تابع کی طرف. ٹھیک ہے, یا تو تقریر کا فائدہ دیتا ہے او شمول الحکم میں لافرادی. بیٹا شمول کو میں نے منصوب پڑھا, یہ کل آپ پڑھ چکے. شمول کو کیوں میں نے منصوب پڑھا غلام مصطفیٰ؟ بیٹا آپ دماغ سے جب حرف عطف ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بیٹا یہ او عطف کر رہا ہے شمول کو کس پر؟ تقریر پر. اب تقریر چونکہ منصوب ہے, شمول بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب. پھر شمول مضاف ہوا حکم کی طرف. افراد نہیں پڑھنا, افراد. افراد فرد کی جمع ہے. ٹھیک ہے, افراد ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مطبوع کی طرف. یا تاکید دلالت کرتا ہے, فائدہ دیتا ہے کس کا؟ کہ یہ حکم شامل ہے لافراد المطبوع, مطبوع کے افراد کو. وہ ہوا. پھر وہ ہوا کی ضمیر عارف صاحب پینسل نہیں لائے نا آج؟ ہفتے کے دن سب کے پاس پینسل ہونی چاہیے, نہیں تو جرمانہ لگے گا سموسے کا. ٹھیک ہے, وہ ہوا یہ تاکید اما لفظی, یا تو تاکید لفظی ہوتی ہے. وہ ہوا بھائی یہ تاکید لفظی کیا ہے؟ لفظ المکرر, تکرار شدہ, دہرایا گیا, ڈبل لایا گیا کلمہ. ٹھیک ہے, تاکید لفظی کا مطلب کیا ہے؟ اسی لفظ کو آپ ڈبل لے آؤ. اگر انگلش کے اثر کو آپ قبول کرتے ہو تو ڈبل کہو. اگر آپ عربی کے اثر میں ہو تو آپ کا اسی لفظ کو مکرر لایا گیا ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ خالص اردو کا لفظ کہتے ہو تو اسی لفظ کو دہرایا گیا ہو, دہرایا. ٹھیک, او معنویو, یہ او حرف عطف ہے. معنوی کو کس پہ عطف کر رہا ہے غلام مصطفیٰ؟ ہاں شاباش. وہ الفاظہو, بیٹا الفاظہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معنوی کی طرف. کیونکہ لفظی کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں نا, جو لفظ ہے اسی کو دوہرا دو. جو بھی ہے, لاکھ لفظ ہیں ان کو دوہرا دو, یہ معنوی ہو, یہ لفظی ہو جائے گی. لیکن معنوی کے لیے لفظ نفس ہے, عین ہے. ٹھیک ہے, وہ یطابقان. بیٹا یطابقان کی نون پہ میں نے کسرہ کیوں پڑھا امجد؟ ہاں تو تسنیہ کی نون کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہوتی ہے, کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یطابقان کون سا فعل ہے عارف؟ ہاں کون سا فعل ہوا؟ ہاں فعل مضارع. کون سا باب ہے محمد حسین؟ ادا. ہاں چلیں ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا بولا؟ تفعیل. چلیں ٹھیک ہے, یہ یطابقان کون سا صیغہ ہے غلام مصطفیٰ؟ ٹھیک ہے, یطابقان معرب ہے یا مبنی امجد؟ اچھا, کون سی حالت میں عارف؟ اچھا,
कौन सी हालत में? अणथप। मैं क्या करूं? हो बेटा, ये ताकीद में जो लफ्ज ताकीद करता है उसको मुअक्किद बोलते हैं, और जिसकी ताकीद की जाए उसको मुअक्कद बोलते हैं। अब यहाँ पर ये आप मुअक्कद पढ़ेंगे, मुअक्किद नहीं पढ़ेंगे। वयुताबिकान, ये नफ्स और ऐन दोनों मुताबिक होते हैं। अल मुअक्कद, मुअक्कद के, मुअक्कद को मैंने मंसूब क्यों पढ़ा परवेज? हाँ मफूल है। फिर गैर तस्निया, बेटा तस्निया में मुताबिक नहीं होते, मुफरद में भी मुताबिक होते हैं, जमा में भी मुताबिक होते हैं, तस्निया में नहीं होते। फिर तस्निया में क्या होता है? तस्निया में ये नफ्स और ऐन जमा हो जाते हैं, यानी इनका मुअक्कद तस्निया होता है लेकिन ये खुद क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। वो हुमा, ये दोनों लफ्ज, हुमा की ज़मीर कहाँ जाएगी बेटा? दोनों लफ्ज फीहा, तस्निया में कल जमा की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये कल जमए, बेटा जमा को मैंने मजरूर क्यों पढ़ा अमजद? हाँ अच्छा, यहाँ काफ कौन सी माना दे रहा है जनाब आरिफ? भाई तर्जुमा क्या किया? जमा की तरह, तो ये तशबीह हो गई ना। तकुलो, तकुलो, हाँ अहसन तुम। इस्तितार कड़वा, इस्तितार, हाँ कड़ो इस्तितारो। हलो ये न बुधाई ना तो 10 रुपए दी यहाँ। जाअनी ज़ैदुन नफ्सुहु, आया मेरे पास ज़ैद खुद, यानी आपको इश्तबा ना हो कि कोई और आया, बल्कि खुद ज़ैद आया। वह ज़ैदाने, मेरे पास आए 2 ज़ैद, ठीक है। अनफुसुहुमा, खुद दोनों, ठीक बेटा। वह ज़ैदाने कौन सी हालत में और क्यों परवेज? जी भाई क्यों हालत रफी में है? क्या दो पर दलालत करेगा अमजद आरिफ? थप्पड़ खाएगा। अच्छा किस पे तुम कर रहा है सज्जाद? बेटा क्यों मरफू है? मैं अलामत रफा नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों मरफू है? हाँ नहीं भाई मेरे, ज़ैद पर अतफ है। जाअनी ज़ैदुन व ज़ैदाने, ठीक है। अनफुसुहुम व ज़ैदुन अनफुसुहुम। अब देखिए ज़ैदुन बेटा क्या है? जमा। अनफुस भी क्या हो गया? जमा। ज़ैदान क्या था? तस्निया, लेकिन अनफुस फिर भी क्या हो गया? जमा हो गया। तवज्जो, क्यों अनफुस जमा हुआ? इसलिए कि तस्निया जब तस्निया की तरफ मुजाफ होती है तो फिर पहली तस्निया को हम जमा में तब्दील कर देते हैं। क्या? तस्निया की तरफ मुजाफ हो तो पहली तस्निया को हम जमा में तब्दील कर देते हैं। इसकी कोई मिसाल कुरान मजीद से दे सकते हैं? अमजद साहब आप पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं होगा। असारिको व सारिकतो फक़तऊ ऐदियहुमा, चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटो। बेटा सबके सब हाथ थोड़ी काटने हैं, एक मर्द का काटना है एक औरत का, तो हाथ कितने काटने? 2। ये 2 तस्निया है या नहीं? तस्निया है। एक हाथ को बोलते हैं यदुन, तस्निया को क्या बोलेंगे? यदाने, ठीक है। अब जब वो यदाने को हुमा की तरफ हमने मुजाफ किया तो नून तो गिर जाएगा, तो यदा हुमा होना चाहिए, लेकिन ये मकरू है इसलिए यदा को हमने ऐदी कर दिया। ऐदी जमा है, ठीक है। जिस तरीके से वहां पर पहले को हमने जमा में तब्दील कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने नफ्सा को अनफुस में तब्दील कर दिया। वकिला वकिलता,
اور جناب قلعہ اور قلتا بھی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ مفرد کی بھی تاکید نہیں، جمع کی بھی نہیں، یہ جو ہے کیا ہے لمثنى تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اب مثنى امجد مجھے بتائیں کہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ جی احسنتم، کافی ہے، بس زیادہ نہیں پوچھتا نہیں تو پریشان ہوں گے بھائی۔ یہ کس باب سے ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مثنى 7 اقسام میں سے کیا ہے پرویز؟ ہاں نہیں جناب، آپ بتا بھائی۔ ہاں اب یہ سب تکے لگا رہا۔ اجوف کا بیٹا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسنتم، ناقص تم نے تھپا ہو بابا۔ ادغام تو باب تفعیل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اس ادغام میں ایک اصلی حرف ہے، ایک زائد ہے۔ مضاعف تو اس وقت ہوگا جب دونوں کیا ہوں؟ اصلی ہوں، ٹھیک ہے۔ وَقُلْ وَجَمِيعُ وَعَامَّةٌ، اور جناب کل بھی تاکید کے لیے آتا ہے، جمی بھی تاکید کے لیے آتا ہے، عامہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تینوں کی معنی گویا کہ ایک ہے۔ لغیر المثنى، غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مثنیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ غیر تثنیہ کے لیے ہیں۔ البتہ کس چیز کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے؟ من ذی اجزاء، اس چیز کے لیے جس چیز کے کیا ہوں؟ اجزاء ہوں۔ اجزاء ظاہری ہوں یا اجزاء حکمی ہوں؟ اجزاء کیا ہوں؟ ظاہری ہوں یا حکمی ہوں۔ یصح افتراقها، ایسے اجزاء ہوں کو جن کو جدا کرنا کیا ہو؟ صحیح ہو۔ ولو حکمن، اگرچہ کینچی اور چھری کے ساتھ آپ ان کو جدا نہ کریں، حکم کے لحاظ سے جدا کریں۔ جیسے اشتریت العبد، میں نے خرید کیا عبد کلہ، پورا کا پورا۔ بیٹا اب یہاں پر عبد کے ظاہری اجزاء کو آپ تقسیم نہیں کریں گے، لیکن حکم کے لحاظ سے آپ ختم کریں گے۔ کیوں؟ ایک منٹ۔ جیسے ہم پلاٹ خرید کرتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو نکاح نامے میں اس عورت کو جو ہے کہ اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ عبد خریدیں گے تو بھی کاغذات کے حوالے سے آپ کو لکھوانا پڑے گا۔ اب جب آپ کاغذات بنوانے کے لیے جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے بھائی عبد پورا آپ کا ہے یا آپ کا کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ کسی اور کا ہے؟ بس حکم کے لحاظ سے عبد کے حصے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اشتریت العبد پڑھا، عبد کو منصوب کیوں پڑھا میں نے؟ احسنتم، اشتریت کا فاعل کون ہے سجاد؟ ہاں کون سی؟ سمجھے؟ اب 2 دن ہم نے کہا نا کہ سجاد ذرا محنت کر رہا ہے تو وہ اسے اپنے آ گیا اس میں۔ بیٹا یہ واحد متکلم کے صیغہ ہے نا؟ ہاں سمجھے تھا تو بدھائے تو فری چھو گئے ہاں۔ وکان من الجن، وہ تو ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو جن میں سے تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ بلند کر کے ملائکہ کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ وہی اب یہ بھی دیکھیں ان کا دماغ درس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے۔ اب وہ بات آدھا گھنٹہ پہلے کی، اس کا اعتراض ابھی کر رہے ہیں۔ وَيَتَّصِلُ بِالضَّمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمُؤَكَّدِ، دیکھیں الفاظ میں جیسے پڑھا ہوں کم از کم ایسے مجھے سنانے ہیں۔ وَيَتَّصِلُ، اور یہ جو لفظ ہم نے کہے کل جمیع، یہ متصل ہوتے ہیں ایک ضمیر کے ساتھ۔ وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مطابق ہوتی ہے مؤکد کے۔ میں نے مطابق، وہ ضمیر مطابق ہوتی ہے۔ مطابق اور ضمیر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بڑے چھڑے ہیں ہاں خوب۔ وقد یتبع کل باجمع، ٹھیک ہے بیٹا، ابھی یتبع نہیں بلکہ یتبع۔ وقد یتبع کل، کبھی کبھی کل کے پیچھے لایا جاتا ہے اجمع کو اور اجمع کے بہنوں کو، ٹھیک۔ وہ کون سی بہنیں؟ ابتا اکتا ابسا مسئلتان، کتنے مسئلے عارف صاحب؟ 2 مسئلے۔ لا یؤکد النکرۃ،
نکرے کی تاکید نہیں لائی جاتی، ٹھیک، الا مع فائدت، مگر یہ کہ کوئی فائدہ ہو. فائدتے کو میں نے مجرور کیوں پڑھا بھائی میرے؟ حرف جارہ میں سے ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں 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 تو ہر سب پتہ بھی نہیں چاہیے تو پھریں چو اللہ پر سجاد کی چھڑ تو الا مع الفائدت ومن ثم، من ثم اسی وجہ سے، بیٹا کیا؟ اسی وجہ سے کہ بغیر فائدہ کی تاکید نہیں آتی. امتنع تاکید، امتنع کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر وہ پلٹ رہی ہے تاکید کی طرف. رأیت رجلا، میں نے دیکھا مرد کو. نفس کو کیا اعراب پڑھوں؟ ہاں یہ جملہ کہنا ہے غلط، اگر کہیں گے تو نفس کو منصوب پڑھیں گے. بھائی میں نے خود مرد کو دیکھا. کون سے مرد کو آپ نے دیکھا؟ نکرہ ہے، وہ تو معین ہے ہی نہیں، تو یہاں تاکید لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جاز، لیکن یہ جملہ کہنا جائز ہے. اشتریت عبدن کلہ، میں نے خرید کیا پورا کا پورا عبد. بھائی اس میں سامنے والے کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ آپ آج سے ایک عبد کے مالک بن گئے. وَإِذَا أُكِّدَ، بیٹا اکد اکد نہیں، وَإِذَا أُكِّدَ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ، جب تاکید لائی جائے اس مرفوع کی جو متصل ہے، یعنی یہ اس میں ظاہر کی بات نہیں ہے، ضمیر کی بات ہے، ٹھیک ہے. بارزن او مستترن، وہ ضمیر چاہے بارز ہو یعنی دیکھنے میں آئے، او مستترن یا چھپی ہوئی ہو. بالنفس والعین، بیٹا بالنفس جار مجرور، اس کا تعلق اکد کے ساتھ ہے، یعنی تاکید لائی جائے نفس کے ذریعے یا عین کے ذریعے. بعد المنفصل، تو پہلے آپ کو ایک ضمیر منفصل لانی ہوگی، اس کے بعد تاکید لانی ہوگی. جیسے قومو، قومو کا بیٹا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم کھڑے ہو جاؤ. قومو کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کھڑے ہو جاؤ. قومو میں کون سی ضمیر مرفوع متصل ہے جناب سجاد؟ ہاں بیٹا پہلے یہ تو تشخیص دو قومو ہے کون سا سیگا؟ واحد کا ہے. اب ایسے اگر آپ جو ہے نا بیل کی طرف میرے سامنے بیٹھے ہوگے تو پھر پڑھا پڑھا کے سر پھوڑ دوں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی تک آپ کو صرف میر کا سوال نہیں آتا کہ قومو کون سا فعل ہے اور کون سا سیگا ہے. امر ہے تو کون سا سیگا ہے؟ واحد کا ہے جی. ٹھیک، وہی آپ نے بھی پھر ستیہ ناش کر دیا. واو ہے اس کے فائل. ٹھیک ہے، اب ہم اس واو کی تاکید لانا چاہتے ہیں تو واو کی تاکید لانے کے لیے انتم ہم لے آئے. انتم کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. انفسکم، خود تم کھڑے ہو جاؤ، کسی اور کو کھڑے ہونے کا آرڈر نہیں ہے. وقم انت نفسک، یہاں پر قم میں جو ہے انت کی ضمیر مستتر ہے. دو مثالیں دی. قومو میں واو ضمیر بارز ہے، قم میں انت ضمیر مستتر ہے. الرابع، جناب چوتھا جو ہے کیا ہے؟ وہ البدل، وہ بدل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدل صاحب کیا کہتا ہے اور بدل جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تابع، بدل ایک ایسا تابع ہے المقصود جس کا قصد کیا جاتا ہے. اصالتاً، اصالتاً یعنی اصل میں ہمارا قصد یہی تھا کہ ہم بدل کو پیش کریں. بما، کس چیز کا آپ نے قصد کیا ہے؟ بما، اس چیز کا نسب الی مطبوع ہی، جس چیز کی نسبت دی گئی ہے اس بدل کے مطبوع کی طرف. وہ بدل الکل من الکل، بدل کل کی اقسام بیان کر رہا ہے. یا بدل کل من الکل ہوگا، والبعض من الکل، یا بدل بعض ہوگا کل سے، والاجتمال یا بدل اجتمال ہوگا. بھائی یہ بدل اجتمال کیا ہے؟ وہ الذی، یہ بدل اجتمال ایک ایسا بدل ہے اشتمل علیہ، مشتمل ہوتا ہے. مشتمل ہوتا ہے یعنی یوں سمجھے کہ اپنائے ہوئے ہوتا ہے، اور کہ پانچ جو ٹھاہوں ویٹھوں دعا المبدل منو،
مبدل من ہو. بحث اس طریقے سے کہ یتشوق السامع، سامع صاحب کو شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس کا؟ الا ذکر ہی، کہ بھائی یہ بدل استعمال بھی ذکر ہو جائے. میں جب کہتا ہوں کہ امجد صاحب لٹ گیا تو سامنے والے کو جو ہے شوق ہوتا ہے، لٹ گیا یعنی منگیتر اس سے واپس لے لی. ٹھیک ہے ٹھیک. جیسے یسألونک، یسألونک، وہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. یسألونک میں بیٹا یسألونک کا فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے پرویز؟ یقیناً غلط بتاؤ گے، بتاؤ. احسنتم، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. ہاں ادا ادا ادھر ایک ٹافی کھانا. ٹھیک. یسألونک بیٹا دیکھیں وہ تجھ سے سوال پوچھتے ہیں. چلے آپ مجھے نون بتا دیں کون سی نون ہے محمد حسین؟ یسألون میں جو نون ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. آپ استغفر اللہ، توبہ توبہ. نون اعرابی، نون وقایا. ہوم یسألونک عن شہر الحرام، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں بیٹا کس کے بارے میں؟ حرام مہینے کے بارے میں. بھائی کوئی مہینہ حرام ہوتا ہے کیا؟ اصل تو مہینہ حرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. قتال فیہ، جس میں جنگ کرنا حرام ہے. اب بیٹا یہ قتال جو ہے کیا ہے؟ یہ بدل استعمال ہے کس کے لیے؟ شہر حرام کے لیے. والبدل المبائن، اور ایک بدل کی قسم کیا تھی؟ بدل مبائن، یعنی ایسا بدل جو مبدل منہ سے بالکل جدا ہے، نہ اس کا جز ہے نہ اس کا کل ہے نہ استعمال ہے. وہ ہوا ان ذکر للمبالغت، بھائی بدل مبائن کو اگر ذکر کیا جائے کس کے لیے؟ مبالغہ کے لیے. ثم یہ بدل البداء، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے بیٹا؟ بدل بدا. کہ قولک حبیبی قمر شمسن، پہلے آپ کہتے ہیں میرا دوست تو چاند ہے، پھر کہتے ہیں نہیں سورج ہے. ٹھیک ہے، یعنی مبالغہ کیا. ٹھیک ہے. وَيَقَعُ مِنَ الْفُصَحَاءِ، یہ بدل بدا وہ لوگ بولتے ہیں جو فصیح ہوتے ہیں، فصیح یعنی ادیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لِتَدَارُكِ الْغَلَط، یا یہ بدل مبائن آپ اس لیے بولتے ہیں تاکہ ایک غلطی کا جبران کر لیں. آپ نے جو غلطی کی تھی نا اس کا مسئلہ حل کر دیں. فبدل الغلط، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل غلط. جیسے جاءنی زید، میرے پاس آیا زید. عارف صاحب فرسن کہاں بیٹا؟ الف لام لگا ہوا ہے نا، الفرسو. ٹھیک ہے، بلکہ گھوڑا آیا. تو اب یہ غلط، یعنی زید میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا تھا. ولا یقع من فصیح، یہ بدل غلط ادیب لوگ نہیں بولتے، ایسے جاہل نما کے لوگ بولتے ہیں. ہدایت لا يبدل الظاہر عن المضمر فی بدل الکل، بدل نہیں لایا جائے گا اس میں ظاہر کو ضمیر سے، یعنی مبدل من ہو ضمیر ہو اور بدل کیا ہو اس میں ظاہر، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ضمیر غائب میں اجازت ہے. الا من الغائب، مگر غائب میں اجازت ہے. جیسے ضربتہ، میں نے مارا اس کو. وہ کون ہے اس کو؟ زیدن، وہ زید ہے. اچھا زیدن کو بیٹا میں نے منصوب کیوں پڑھا مصطفیٰ؟ وہی ستیہ ناش کر دیا آپ نے. ہاں ایک گال چھو نہ سکے اچھا باہر کیا جو تھا پڑھو، تو پھر آپ نے مفعول کیوں کہا؟ اور پھر آپ نے اس کو تاکید بھی کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، کس کا بدل ہے؟ بس میرے یہاں گیا آپ کیا پہ تو پٹا. میں نے کیا کہا کہ غائب ضمیر کا بدل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو کا. اور ہو کون سی حالت میں محمد حسین؟ کیوں حالت نصبی میں عارف؟ امجد پرویز مفعول ضربتو کا.
وقال بعض المحققین، بعض تحقیق کرنے والوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، کیا کہا ہے؟ لا یبدل المضمر من مثلہ، ضمیر کا بدل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ولا من الظاہر، اور اسی طریقے سے ضمیر اسم ظاہر کا بھی بدل نہیں ہو سکتا، وما مثل بہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں مولوی کا کام بیٹا کیا ہے؟ اعتراض کرنا، وما، اور وہ جملے جن کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ضمیر کا بدل آ گیا، ضمیر اسم ظاہر کا بدل آ گیا، اس کا جواب آپ کیا دو گے؟ فرماتے ہیں وما، اور وہ جملے مثل بہ، جن کے ذریعے مثال دی گئی ہے، لذالک، اس بات کے لیے کہ ضمیر کا بدل آ گیا، ضمیر اسم ظاہر کا بدل آ گیا، مسوغ علی العرب، وہ عربوں سے سنا گیا ہے، بھائی وہ ان کی مرضی ہے، اپنی زبانیں جیسے بولیں، جیسے قمت انا، بیٹا قمت انا، قمتو کا فاعل کون ہے؟ تو، اس تو کا بدل ہم کون لے؟ انا، آپ نے کہا کہ ضمیر کا بدل نہیں ہو سکتا، یہاں پر انا بدل ہو گیا، وَلَقَيْتُ زَيْدًا إِيَّاهُ، میں نے ملاقات کی زید کے ساتھ، اس کے ساتھ، ایاہو ضمیر ہے، یہ بدل ہے کس کا؟ زید کا، زید اسم ظاہر ہے، آپ نے تو کہا کہ ضمیر اسم ظاہر کی بدل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں بدل ہو گئی، تاکید لفظی، کہتے ہیں یہ حقیقت میں بدل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ کون تاکید ہے؟ انا تو کی تاکید ہے، اور ایاہو زید کی تاکید ہے۔ الخامسو، جناب پانچواں جو ہے کیا؟ تابع، عطف البیان، وہ عطف بیان ہے، وہ تابع، عطف بیان ایک ایسا تابع ہے، یشبہ الصفت، جو شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ میں نے کیا کہا؟ یشبہ الصفت۔ سجاد منصوب کیوں پڑھا؟ ہاں اچھا بیٹا، یہ آپ لوگ پتہ نہیں، مجھے تھوڑا سا آپ اچھے لگنے لگے تھے، پھر وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی احسن، تم یشبہ کا مفعول ہے، فی توضیح مطبوع ہے، یعنی جس طریقے سے صفت اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے، اسی طریقے سے عطف بیان بھی اپنے مطبوع کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے۔ فرض کریں کوئی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے پرنسپل یا آپ کے ٹیچر کیرو صاحب ہیں۔ اب کیرو صاحب کون ہے؟ کیرو صاحب بھائی رحمانی، تو یہ رحمانی نے آ کے کیرو کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید، میرے پاس زید آیا، اتفاق سے زید آپ کے بھائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ خیرپور میں تو میرے بھائی کا آنا جانا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اخوک، بھائی زید وہی جو تمہارا بھائی ہے۔ وَيَتَّبِعُهُ، بیٹا یتبع کو ایک فاعل چاہیے، اور ہو کی ضمیر اس کی مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ یتبع کا فاعل ہے عطف بیان، عطف بیان تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کا، فی اربعۃ من عشرۃ، 10 میں سے 4 چیزوں میں۔ 10 چیزیں کون سی تھیں جناب؟ تذکیر، تانیث، تعریف، ٹھیک ہے، ان سب کو مد نظر رکھیں۔ نعت، جیسے نعت جو ہے کیا ہے؟ 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت رکھتی تھی، لیکن کون سی نعت؟ جو اپنے موصوف کے متعلق تھی، ٹھیک ہے، متعلق کے موصوف کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ وہ یفترق عن البدل، اچھا بھائی یہ عطف بیان اور بدل میں کوئی فرق ہے؟ فرماتے ہیں وہ یفترق، عطف بیان جدا ہوتی ہے بدل سے، کس بات میں؟ اس بات میں، فی نوے ہند قام ابوہا زیدون، بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہند کھڑا ہوا اس کا باپ جو زید ہے، یعنی ہند نہیں کھڑی ہوئی، ہند کا بابا کھڑا ہوا، وہ بابا کون ہے؟ جو زید ہے۔ بیٹا اب یہاں پر زید کیا ہے؟ یہ عطف بیان ہے، کس کے لیے؟ ابو کے لیے۔ اگر یہ بدل ہوتا تو پھر تو ابو کو ہم اٹھا دیتے، ٹھیک ہے، پھر ہم یوں کہتے ہندن قام زیدن، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زید اور ہند کا کیا تعلق ہے،
ٹھیک ہے. جبکہ بدل میں مبدل منہ کو حذف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حذف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لأن المبدل منہ، اس لیے کہ جو مبدل منہ ہوتا ہے مستغنن عنہ، وہ بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہم لوگ بے نیاز ہوتے ہیں، ہم لوگ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں. وہ ہونا لابد منہ، ہونا جبکہ اس مثال میں یہ جو ہندن والا ہے لابد منہ، مطبوع کا ہونا ضروری ہے، بس اس کا ہونا ضروری ہے یعنی پھر وہ مبدل منہ نہیں ہے. وہ فنوے یا زید الحارث، بیٹا یہاں پر بھی آپ زید کو کیا مانے؟ معطوف علیہ، اور الحارث کو اس کے لیے کیا مانے؟ عطف بیان مانے. تو یہ عطف بیان ماننا ٹھیک ہے، لیکن الحارث کو بدل ماننا ٹھیک نہیں. کیوں؟ اگر اس کو بدل مانیں گے تو پھر زید کو حذف کر دیں گے یا الحارث، جبکہ یا الف لام والے کلمے پہ داخل نہیں ہوتا. وجاء ضارب الرجل زید، ٹھیک ہے بیٹا، یا زید جو ہے عطف بیان ہے رجل کا، بدل نہیں ہے. کیا عطف بیان ہے، بدل نہیں. کیوں؟ اگر بدل ہوتا تو الرجل کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ کس کو رکھتے؟ زید کو. اب الضارب مضاف ہے رجل کی طرف، تو پھر الضارب مضاف ہو جاتا کس کی طرف؟ زید کی طرف، جبکہ الف لام دار کا غیر الف لام دار کی طرف مضاف ہونا جائز نہیں ہے. لأن البدل فی نیت تکرار العامل، اس لیے کہ بدل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عامل کے تکرار کو نیت میں رکھ رہے ہیں. وہ یل حارث، اور یا الحارث کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وضارب زید کہنا بھی ممتنعان، ممتنع ہے. کیوں؟ پہلا اس لیے ممتنع ہے کہ حرف ندا الف لام دار پر داخل نہیں ہوتا. دوسرا اس لیے ممتنع ہے کہ الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف مضاف نہیں ہوتا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. شکر الحمدللہ. بائے تعلیم.